ایٹامک ہیبٹس، عادات بدلنے والی جادوئی کتاب اور مصنف کی کہانی۔ یہ کتاب جیمز کلیئر نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا میں جیمز کلیئر اپنی کہانی بیان کرتے ہیں جو کہ یہ کتاب لکھنے کی وجہ بنی۔ یہ کتاب عادات اپنانے والے جادوئی راز پر مشتمل ہے اور ہر انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بہترین اور مسلسل اچھی عادات کو اپناتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی کے خواہاں افراد کو اس کتاب سے مستفید ہونا چاہیے اور اسی لیے ہم نے اس کتاب کو ایک سیریز کی شکل دے کر حرف بحرف آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تاکہ آپ اور ہم سب مل کر اس کتاب سے مستفید ہو سکیں اور جب اپنی کامیابی کی انتہائی منزل کو چھوئیں تو نہ صرف کامیاب انسان ہوں بلکہ ایک بہترین اور اچھی عادات والے انسان ہوں۔ جیمز کلیئر اپنی اس کتاب کا اپنی دردناک کہانی سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ ہائی اسکول کے دوسرے سال کے آخری دن تھا جب میرے چہرے پر بیس بال کا بیٹ آ کر لگا۔ جب میرے ہم جماعت نے اس بیٹ کو تیزی سے ہوا میں گھمایا اور بیٹ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا میری طرف بڑھا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان آ لگا۔ بیٹ میرے چہرے پر ایسی قوت سے آ کر لگا کہ اس نے میری ناک کو بری طرح سے توڑ دیا۔ اس چوٹ سے میرے دماغ کے نرم حصے میری کھوپڑی کے اندر دھنس گئے تھے اور اس کے فوراً بعد میرے سارے چہرے اور منہ پر سوجن ہونے لگی تھی۔ چند ہی لمحوں میں میری ناک ٹوٹ چکی تھی، کھوپڑی کی ہڈیوں میں فریکچر تھا اور آنکھوں کے دونوں ساکٹ بکھر گئے تھے۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میں نے لوگوں کو مجھے گھورتے ہوئے اور میری مدد کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے نیچے دیکھا اور اپنے لباس پر خون کے سرخ دھبے دیکھے۔ میرے ایک ہم جماعت نے اپنی شرٹ اتاری اور اس کو مجھے تھما دیا۔ میں نے اسے اپنی ٹوٹی ہوئی ناک سے بہنے والی خون کی دھار کو روکنے کے لیے استعمال کیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کی حالت میں اس بات سے ناواقف تھا کہ میں کتنا زخمی ہو چکا ہوں۔ میرے استاد نے اپنے بازو سے میرے کندھوں کے گرد گھیرا بنا لیا اور ہم نرس کے آفس کی طرف چل پڑے۔ اس دوران مجھے کئی ہاتھ سیدھا رکھنے کے لیے سہارا دینے کی غرض سے پکڑتے رہے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ جب ہم نرس کے آفس پہنچے، اس نے مجھے کئی سوالات کیے۔ یہ کون سا سال ہے؟ میں نے جواب دیا 1998، جبکہ در حقیقت یہ 2002 تھا۔ وہ بولی، یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ میں بولا، بل کلنٹن، جبکہ درست جواب تھا جارج ڈبلیو بش۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ میں نے کچھ لمحے یاد کرنے کی کوشش کی اور اسی اثنا میں 10 سیکنڈ گزر چکے تھے۔ پیٹی، میں نے انتہائی معمولی انداز میں کہا، یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ میں نے اپنی ہی ماں کا نام یاد کرنے میں 10 سیکنڈ لگائے ہیں۔ یہ وہ آخری سوال تھا جو مجھے یاد ہے۔ میرا جسم اتنی تیزی سے دماغ میں ہونے والی سوجن کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھا اور اس سے پہلے کہ ایمبولینس پہنچتی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد مجھے اسکول سے ایک علاقائی ہسپتال پہنچایا گیا۔ یہاں پہنچنے کے فوراً بعد میرے جسم نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں جسم کے عام افعال مثلاً نگلنے اور سانس لینے میں بھی مشکل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے پورے دن میں پہلا دورہ پڑا تھا اور اس کے بعد میں نے سانس لینا کلی طور پر بند کر دیا۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے میرے سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ علاقائی ہسپتال میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناکافی سامان ہے اور بہتر علاج کے لیے سنسنیٹی میں ایک بڑے ہسپتال کے لیے ہیلی کاپٹر منگوایا گیا۔ مجھے ایمرجنسی روم سے باہر ہیلی پیڈ کی طرف لے جایا گیا۔ اسی دوران ایک نرس میرے اسٹریچر کو دھکیلتی رہی اور دوسری نرس ہر سانس کو ہاتھ سے میرے اندر پمپ کرتی رہی۔ میری ماں، جو کہ کچھ لمحے پہلے ہسپتال پہنچی تھی، میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں چڑھ گئی۔ میں اس سارے وقت میں بے سود بے ہوش تھا اور سانس لینے کے قابل بھی نہ تھا۔ میری ماں پرواز کے دوران میرا ہاتھ تھام کر بیٹھی رہی، جبکہ میرے والد گھر واپس چلے گئے تاکہ میرے چھوٹے بہن اور بھائی کو اس خبر سے آگاہ کر سکیں۔